السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ لوگ مسواک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ مسواک کتنی بڑی ہو، کس طریقے سے کرنا چاہیے، کیسے پکڑنا چاہیے، کتنی اس کی لمبائی ہو، کتنی چوڑائی ہو، مطلب کتنی موٹی ہو، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں اس کا جواب دینا اور اس کے بارے میں تفصیل سے بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ دیکھیے، سب سے پہلے مسواک کے بارے میں جاننے سے پہلے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے، کس طریقے سے اس کو پکڑنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، یہ سب جاننے سے پہلے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی فضیلت کو جانا جائے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں اس کے بارے میں۔ سب سے پہلے اس کی فضیلت سماعت کریں۔ دیکھیے، مسواک جو ہوتی ہے اس کے تعلق سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر شاق ہوگا، مطلب مشکل ہوگا، انہیں دشوار ہوگا، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کا امر فرما دیتا، یعنی مسواک کا حکم دے دیتا، مطلب ان پہ فرض فرما دیتا۔ اور بعض روایتوں میں لفظ فرض بھی آیا ہے، یعنی اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر اگر دشوار نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ اس مسواک کو فرض کر دیتا، خاص کر دیتا کہ جب بھی کوئی وضو کرے تو سب سے پہلے مسواک کرے، اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اس مسواک کی فضیلت کتنی ہے، جس کو لوگوں نے فراموش کر دیا ہے، جس کو لوگوں نے بھلا دیا ہے، نبی کی سنت کو لوگوں نے بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ وضو بناتے ہیں، مسواک نہیں کرتے، جبکہ مسواک کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں یعنی نماز کے لیے جب تک مسواک نہ فرما لیتے تشریف نہیں لے جاتے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مسواک نہ کر لیتے نماز کے لیے تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ اور ایک اور حدیث میں اس کی فضیلت ملتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر سے کبھی تشریف لاتے گھر میں تو سب سے پہلا کام مسواک کرنا ہوتا، یعنی آقا سب سے پہلے مسواک فرماتے۔ اور اس کی فضیلت سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ مسواک یعنی جو 2 رکعتیں مسواک کے ساتھ پڑھی گئی، یعنی جو 2 رکعتیں مسواک کر کے پڑھی گئی، مسواک کے ساتھ پڑھی گئی ہیں، وہ ان 70 رکعتوں سے افضل ہیں جو بغیر مسواک کے پڑھی گئی ہیں۔ اس سے کتنی فضیلت پتہ چلتی ہے، مسواک کی کتنی فضیلت ہے، یعنی 70 رکعتوں سے افضل ہے وہ 2 رکعتیں جو مسواک کر کے پڑھی جاتی ہیں ان 70 رکعتوں سے جو بغیر مسواک کیے ہوئے پڑھی گئی ہیں۔ اور فضیلت سنیں، ایک اور روایت میں کہ جو نماز بغیر مسواک کے پڑھی جاتی ہے اس کے تعلق سے، یعنی جو نماز مسواک کر کے پڑھی گئی ہے وہ بغیر مسواک کے پڑھی گئی نماز سے 70 حصے افضل ہے۔ کتنے؟ 70 حصے۔ اللہ اللہ، دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں جب بندہ مسواک کر لیتا ہے اس کے بعد جب نماز کی یعنی مسواک کرنے کے بعد جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں ایک فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قرات کو سنتا ہے، یہاں تک کہ فرشتہ اس کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے یعنی فرشتہ اس کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ لیتا ہے، یعنی اتنا قریب ہو جاتا ہے فرشتہ جس نے مسواک کر کے نماز کی نیت باندھی ہوتی ہے، جو مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے فرشتہ اس سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ لیتا ہے، یعنی قرات سنتا ہے۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسواک کرتا ہے یعنی جو مسواک کا عادی ہوتا ہے مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا۔ مشائخ فرماتے ہیں جو بندہ مسواک کا عادی ہوتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کام کی یعنی مسواک کرنے کی عادت بنا لیتا ہے تو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا، مگر جو بندہ افیون کا استعمال کرتا ہے، افیون کھاتا ہے یعنی نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔
اب یہ تو مسواک کی فضیلت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے میں نے آپ کو بتائی. یہ مسواک کی فضیلت ہے. ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسواک کی کتنی فضیلت ہے اور اسلام میں اس کا مقام کتنا اہم ہے. ٹھیک ہے. اب میں جو مسواک کرنے والے حضرات ہیں جنہوں نے اس کی عادت ڈال لی ہے ان کو میں کچھ باتیں بتا دوں کہ مسواک کس طریقے سے کرنا چاہیے. تو وضو سے پہلے، یعنی یہ وضو کی سنت ہے، نماز کی نہیں ہے. مسواک جو ہے یہ وضو کی سنت ہے، نماز کی نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں کم سے کم 3 مرتبہ داہنے بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کرے اور ہر مرتبہ مسواک کو دھو لے. مسواک زیتون یا نیم یا پیلو کڑوی لکڑی کی ہو. ٹھیک ہے، نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو. مسواک جو ہے خوشبودار یا پھولدار درخت کی نہ ہو. ہم بتا رہے ہیں مسواک جو ہے نہ زیادہ نرم ہو اور نہ ہی زیادہ سخت ہو. سخت ہوگی تب بھی دقت ہوگی، نرم ہوگی تب بھی دقت ہوگی. 6 انگلیاں کے برابر مسواک موٹی ہو اور 1 بالشت کے برابر لمبی ہو. زیادہ سے زیادہ 1 بالشت کے برابر لمبی ہو. ٹھیک ہے، اور نہ اتنی چھوٹی ہو کہ اسے پکڑنے میں دشواری ہو. یعنی زیادہ چھوٹی ہوگی تو پکڑنے میں دقت ہوگی، نہ اتنی چھوٹی ہو کہ مسواک کو پکڑنے میں دشواری ہو. کیونکہ جو مسواک 1 بالشت سے زیادہ لمبی ہوتی ہے، 1 بالشت سے زیادہ لمبی ہوتی ہے، اس پر شیطان بیٹھتا ہے. اب بتا رہے ہیں آگے کہ اگر مسواک قابل استعمال نہ رہے، یعنی استعمال کے قابل نہ رہے، زیادہ چھوٹی ہو جائے یا بہت ٹائٹ ہو جائے سوکھنے کے بعد، تو بتا رہے ہیں کہ اسے کسی پاک یا اچھی جگہ پہ کسی جگہ دفن کر دیں. اگر دفن نہ کریں تو احتیاط سے کہیں پر رکھ دیں، یعنی کسی احتیاط کی جگہ پہ رکھ دیں، وہ ناپاک جگہ میں نہ گرے. کیونکہ اس لیے کہ ایک تو وہ آلۂ ادائے سنت ہے، یعنی وہ لکڑی ہے جس سے ہم نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں. یعنی وہ کون سی لکڑی ہے جس سے ہم نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں، تو اس کا ادب بنتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی فضیلت چاہیے، اس کا ادب چاہیے. اسی طریقے سے دوسری بات کہ آب دہن مسلم جو ہے وہ ناپاک جگہ پر گرانے سے محفوظ کرنا چاہیے، اس سے بچانا چاہیے. یعنی مسلم کے منہ کا جو پانی ہوتا ہے وہ ناپاک جگہوں پر نہ گرے، اس سے احتراز چاہیے، اس سے اور بہت احتیاط چاہیے کہ اپنے منہ کے پانی کو کسی ناپاک جگہ پر، نجس جگہ پر نہ گرائیں. اسی لیے تو علماء کرام نے یہ جو ٹوائلٹ وغیرہ میں تھوکتے ہیں لوگ، علماء کرام نے ٹوائلٹ وغیرہ میں تھوکنے کو نامناسب فرمایا. اب مسواک کرنا کس طریقے سے میں آپ کو بتا دوں کہ مسواک جب کرنا ہو تو اسے سب سے پہلے داہنے ہاتھ میں لے، یعنی داہنے ہاتھ میں پہلے دھو لیں. اس کے بعد داہنے ہاتھ سے مسواک کریں اس طریقے پر کہ 6 انگلیاں جو ہے یہ مسواک کے نیچے ہو اور اس کے برابر والی 3 انگلی مسواک کے اوپر ہو اور انگوٹھا نیچے سرے کی طرف ہو. اس طریقے سے مسواک کو پکڑے، انگوٹھا نیچے سرے کی طرف ہو اور دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کریں، لمبائی میں نہ کریں اور نہ ہی چت لیٹ کر مسواک کریں. اب آگے بتا رہے ہیں کہ کرنا کس طریقے سے، مطلب کہاں کون سے دانتوں میں پہلے کرنا، اوپر یا نیچے. تو سب سے پہلے اوپر کے دانتوں میں یعنی داہنی جانب، اوپر والے دانتوں میں یعنی داہنی جانب اوپر والے دانتوں میں کریں. اس کے بعد بائیں جانب کے اوپر والے دانتوں میں کریں، پھر داہنی جانب کے نیچے والے دانتوں میں کریں، اسی طریقے سے بائیں جانب کے نیچے والے دانتوں میں کریں. مطلب یہ کہ سب سے پہلے داہنی جانب دیکھی جائے گی اور اوپر اور نیچے دیکھا جائے گا. اور مسواک جو ہے اس طریقے سے کری جائے، جب قابل استعمال نہ رہے تو اسے کہیں دفن کر دیا جائے. یہ مسواک کرنے کا